الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. آج ہمارا سورہ طٰہٰ کا خلاصے کا کلاس ہوگا. بس اس آیت میں کیا بتا کر ہے جتنا ہو سکے جو نا ہم جلدی جو نا پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. 2 دن میں ہم سورہ طٰہٰ ختم کریں گے انشاءاللہ. طٰہٰ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا تو یہ تکلیف کے لیے نہیں، ہماری سعادت اور ہماری خوشی کے لیے. جب آپ وسلم جو ہے نا یہ قرآن مطلب تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، لمبے لمبے تہجد پڑھتے تھے آپ وسلم، کافروں نے کہا کہ قرآن آ کے کتنی تکلیف ہوگا نا، محمد پر کتنی تکلیف ہو گئی نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن ہم نے تکلیف کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ سعادت کے لیے جو ہم اس قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن یہ وہی انسان اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا. کس نے نازل کیا اس قرآن کو؟ اللہ نے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. وما تحت الثرى، جو زمین کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو کھلم کھلا جو بات آپ بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جو چھپ کر جو تم بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَأَخْفَى، جو دل میں جو بات آپ چھپاتی ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسی کے لیے اچھے نام، اسماء الحسنہ اللہ کے اچھے نام، جیسا کہ مشہور ہے ہمارے پاس 9 نام، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. جو مسلمان 9 نام یاد کرے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو جنت دیں گے. جیسا کہ اللہ کا ایک نام علیم ہے، آپ یاد کر لیں، پھر اس کے معنی کو سمجھنا ہے آپ کو. سیکنڈ اسٹیپ ہے علیم کا معنی جاننے والا. ہاں، تیسرا اس پر عمل کرنا ہے. کیسا؟ علیم، اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے، اسے بولتے ہیں علیم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ جو اچھے نام ہیں وہ بھی انسان یاد کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ سورہ طٰہٰ میں 2 قصہ ذکر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آدم علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے مدین سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ساتھ میں بکریاں بھی تھے، تو اپنی اندھیرا تھا راستہ، کیونکہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا، جا رہے تھے، اندھیرا تھا. تو اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ کسو، یہیں ٹھہرو، کیونکہ میں دودھ میں ایک انگار دیکھ رہا ہوں، وہاں جا کے انگار لے کر آؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ نور ہے، اللہ کا نور ہے، جیسا کہ حجاب نور، وہ اللہ کا نور ہے. جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جب نور کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے، فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نور کے قریب جاتے ہیں، دور سے انگار دکھ رہا تھا، جب قریب گئے تو کیا دکھا؟ نور. تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ موسیٰ تم وہیں ٹھہرو، میں تمہارا رب ہوں. اور کیا کرو؟ اپنے جوتے نکالو. موسیٰ علیہ السلام جو نا چپل نکالتے ہیں، کیونکہ ایک مقدس جگہ میں تھے موسیٰ علیہ السلام، مقدس جگہ میں تھے موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُ، اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے، اب تم پر وحی نازل کروں گا، اب تم پر وحی نازل کروں گا، کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو. ساتھ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے موسیٰ تم نماز کی پابندی کرو. بلکہ نماز جو ہے ہم نہیں بلکہ تمام لوگ پڑھتے تھے نماز، تمام ائمہ، تمام انبیاء جو ہے نماز پڑھتے تھے. بلکہ اللہ نے کہا کہ بے شک قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں کہ موسیٰ تم گنہگاروں کی پیروی نہ کرو، اگر اب تم گنہگار کی بات مان لیں گے تم بھی جو ہے نا ہلاک ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. کوئی معاشرے میں کوئی گنہگار ہے، بدبخت انسان ہے، جیسا کہ جاہل انسان جو ہوتی ہے معاشرے میں، ان لوگوں کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کی بات مت مانو، اگر آپ مانیں گے تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. وہی اللہ نے یہاں کہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے جو نا عصا ہے، لکڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ عصا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ اللہ تعالیٰ اس عصا سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور ساتھ میں بکریوں کے لیے جو نا پتے جھاڑتا ہوں. پتے جو نا جیسا کہ جھاڑ ہوتا ہے، پکڑ ہلانے سے کیا ہو جاتا ہے، لکڑی سے ہلانے سے پتے گرتے ہیں، وہ میری بکری کھاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ بھی ذکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یعنی کہ جب پہلی مرتبہ نور کے پاس جب پورا نور ہوتا ہے، اطراف فرشتے ہوتی ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ جو نا یہ سب کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ پہ جو عصا ہے تم اس کو ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ سام بن جاتا ہے. تسعا، چھلنے لگتا ہے سام. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اب ایک فطری چیز ہے، سام دے تو انسان ڈرتا ہے. تو جو نا موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرنے لگے. اللہ نے کہا کہ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اے موسیٰ تم اس سام کو لو، مت ڈرو تم. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ عصا لیتے، سام کو اٹھاتی، تو دوبارہ کیا بن جاتا ہے؟ عصا بن جاتا ہے. ایک نشانی اللہ نے یہ دیا. کیوں ڈرے موسیٰ علیہ السلام؟ کیونکہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنے اس میں رکھو. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنے بغل کے نیچے رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پھر جو ہے ہاتھ جب نکالتے تو پورا ہاتھ چمکنے لگتا ہے، ستارے کی طرح چمکنے لگتا ہے پورا ہاتھ. یہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. اور بھی اللہ نے کئی بڑی بڑی نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. انہ طغی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سرکش ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ قال، کیونکہ اللہ سے بات کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے. قال کہتے رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے. اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. یعنی کہ لوگ جو ٹینشن میں ہوتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے تو یاد پڑھو رب اشرح لی صدری. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تھوڑا یہ تھا، لکنت تھا زبان میں. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو لکنت ہے وہ دور کر دے. یفقہوا قولی، اللہ میں جو بھی بولوں سامنے والے کو سمجھ میں آئے. اور اللہ تعالیٰ جب میں دین کی دعوت جب شروع کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے ایک مدد کے لیے ہارون کو بھیج دے، میرا بھائی کو بھیج دے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اور ہارون مل کر اچھی طریقے سے عبادت کریں گے، یعنی کہ اچھی طریقے سے ذکر و اذکار کریں گے، سب کچھ کریں گے. اللہ نے کہا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے دعا کیا ہے علیہ السلام، ہارون تمہارے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ ہم تم کو دے دیں گے، سب کچھ جو ہے ہم تم کو دے دیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جس طرح آج ہم نے تمہاری دعا قبول کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر کئی نعمتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اس سے پہلے بھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ آج جو ہم نے تمہاری دعا جو قبول کیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں. کیا نعمتیں تھیں؟ وہی اللہ نے ذکر کیا. اے موسیٰ جب تم چھوٹے تھے ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا؟ جب فرعون کیا ہے بچوں کو قتل کر رہا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا. جب فرعون کے ماننے والے تمہاری ماں کے قریب آئے تو اللہ نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ جو نا اے فرعون کی ماں تم کیا کرو، اے موسیٰ کی ماں تم موسیٰ کو ایک پھیٹی میں ڈال دو. جب وہ موسیٰ کو پھیٹی میں ڈال دیتی ہیں، پھر جو نا وہ پھیٹی کو اللہ کے حکم سے جو نا سمندر میں پھینک دیتی ہیں، اور سمندر جو نا سیدھا فرعون کے گھر میں جا کے لگ، وہ پھیٹی جو ہے نا سمندر کو لے کر جاتا ہے. کہاں؟ فرعون کے گھر کے پاس. یہ کون سا فرعون ہے؟ جو تمہارا بھی دشمن ہے، سب کا دشمن ہے. یہ جو ہے نا پھیٹی اٹھاتا ہے. یہاں ایک نعمت یہ اللہ نے کیا، جب دشمن قتل کرنے آ رہے تھے تمہاری ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ جو نا تمہاری ماں نے جو ہے نا تم کو پھیٹی میں رکھ کر سمندر میں پھینک دیا. ایک نعمت اللہ نے یہ کیا. دوسری نعمت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے فرعون کی جو بیوی آسیہ ہے ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی. جب آسیہ علیہ السلام دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، بولتی کہ نہیں اس بچے کو ہم نے قتل کرنا ہے، جبکہ پورے بچے قتل کر رہے تھے، لیکن ہم اس بچے کو قتل نہیں کرنا. دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اسی وجہ سے جو نا آسیہ نے جو نا یہ کہا. پھر اس کو یہ سب اللہ کے ساتھ آنکھوں کے سامنے سب چیز ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا یہاں جب پھیٹی جو ہے نا جاتی ہے فرعون کے گھر کے پاس ٹہرتی ہے وہ پھیٹی، تو فرعون کے گھر والے اٹھاتے ہیں. یہ جو تمہاری بہن ہے وہ پوری چیز دیکھ رہی تھی، پوری چیز دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جو نا تم کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا. تمہاری بہن نے جا کر محل میں کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی. پھر تمہاری بہن نے جو نا پھر دوبارہ جو نا تمہاری ماں کو جو نا تمہارے پاس لے کر آیا. اس طرح اللہ نے کئی نعمتیں تم پر کی تھی.
اے موسیٰ ایک اور نعمت ہم نے یہ کیا تھا، تم نے یعنی کہ موسیٰ ایسا مثلا کہاں رہتے تھے؟ مصر میں رہتے تھے، مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیے غلطی سے جو نا مارے تو مر گیا وہ. اب وہ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے آتے ہیں. موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے تو اس وجہ سے تمام لوگ مارنے آتے ہیں. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جو نا مصر سے بھاگ کر سیدھا کہاں جاتی؟ مدین جاتے ہیں. وہی جو واقعہ ہے، مدین کے پاس جھاڑ کے پاس ٹہرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں. وہاں مطلب دو عورتیں آتی ہیں، معلوم ہے بعد میں ان سے شادی ہوتی ہے. یہ تمام چیز مدین میں ہوا تھا. یعنی کہ جب لوگ تم کو قتل کرنے کے لیے آئے لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا. اے موسیٰ ہم نے تم پر یہ بھی نعمتیں کی ہے، جس طرح آج ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہے اس طرح ہم نے تم پر یہ بھی نعمتیں ہم نے کی ہے. پھر اے موسیٰ تم جو ہے نا اس کے بعد فلبثت سنین فی اہل مدین، یعنی کہ تم مصر میں غلطی سے کسی ایک کو قتل کر دیے تو اس کے بعد تم کئی سال تک کہاں مدین چلے گئے تھے، وہیں تم رہے. پھر تم آئے موسیٰ، یہ سب چیز ہر چیز تقدیر میں. اے موسیٰ تم مصر سے مدین گئے، مدین سے آپ جو اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے، ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ، میری نشانی لے کر فرعون کے پاس جاؤ، لیکن وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِهِ، لیکن اللہ کے ذکر کو کم نہ کریں، یعنی کہ کرتے رہنا اللہ کا ذکر. یعنی کہ فرعون کے سامنے بھی جب آپ کرتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر جو ہے نا تم کرتے رہو. اس کے بعد دونوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ بہت بڑا ظالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونوں جو ہے نا لینا، یعنی کہ نرمی کے ساتھ بات کرو. لینا نرمی کے ساتھ بات، ہو سکتا ہے کہ فرعون نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، نرمی کے ساتھ تم بات کرو. قال، وہ دونوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں کہاں جاؤ؟ فرعون کے بعد جا کر نرمی کے ساتھ بات کرو. اب دونوں نے کہا کہ ربنا، اے ہمارا رب، نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اللہ تعالیٰ ہم کو ڈر ہے کہیں فرعون ہم پر ظلم نہ کرے، ہماری دعوت پہنچنے سے پہلے ہم پر ظلم نہ کرے، یعنی تو دعوت پہنچنے کے بعد ہم کو ظلم کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈر ہے فرعون کے بارے میں، وہ ہم پر ظلم کرے گا. اللہ نے کہا کہ لا تخافا، اے موسیٰ اور ہارون مت ڈرو، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ہر چیز دیکھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد وہ دونوں آتے ہیں فرعون کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ انا رسول ربک، اے فرعون ہم جو نا اللہ کی طرف سے رسول ہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں کہ فرعون فارسل معنا بنی اسرائیل، اے فرعون بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کیونکہ تم بنو اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. بنو اسرائیل جو نا کیا ظلم کرتا تھا فرعون؟ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا. اب فرعون کیا کرتا تھا؟ جو حقیر جو کام ہوتا ہے، پتھر اٹھانا، یہ اٹھانا، یہ سب جیسا کہ مستری کا جو کام ہے بنو اسرائیل سے لیتا تھا. یعنی کہ فرعون جو ہے نا بنو اسرائیل کے جو لوگ ہوتے ان پر بہت ظلم کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تم بنو اسرائیل کو تم میرے حوالے کر دو، میں جو ہے نا ان کو دیکھ لوں گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرعون ہم اللہ کی طرف سے جو ہے نا نشانی لے کر آ کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ والسلام علی من اتبع الہدی، اے موسیٰ، اے فرعون اگر تو دین پر آ جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے. نعوذ باللہ. فرعون نے کہا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دی. ہمارا رب وہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کے جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. ایک چونٹی بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس طرح رزق حاصل کر، سب کچھ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون میرا رب وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو جو نا رزق دیا، سب کچھ دیا. اور فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اس سے پہلے کئی لوگ کافر تھے، ان کا کیا ہوا؟ اے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اس سے پہلے کئی لوگ کافر تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے معلوم نہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جو ہے نا الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو جو ہے نا فلیٹ، زمین کو جو ہے نا اچھی طریقے سے اللہ نے بنایا تاکہ ہم چل سکیں. وسلک فی، یعنی زمین میں راستہ اللہ نے بنایا، راست گلی ہوتی. اب یہاں سے دبئی جانے کا راستہ ہوتا ہے، یہاں سے سعودی جانے کا راستہ، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور وہی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى،
مختلف قسم کے جہاڑ زمین سے جو نا اگاتا ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کون ہیں فرعون کے سامنے ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہی اللہ ہے جو کھلاتا ہے تم کو بھی تمہارے جانوروں کو بھی, بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. پھر اس کے بعد بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا, یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا مٹی سے. پھر وفیہا نعیدکم, پھر اللہ تعالیٰ تم کو اسی میں لوٹائیں گے, ایک نہ دن تمام لوگ قبر میں جانا پڑے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پھر اللہ تعالیٰ تمام کو قبر سے اٹھائیں گے, تمام کو اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں جو نا فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتی ہے, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے, فرعون انکار کرتا ہے. یہاں تک کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب بتاتی ہیں, عصا کا, ید بیضاء, یہ سب کچھ بتاتی ہیں, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے. فرعون کہتا ہے کہ قالوا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کیا؟ اے موسیٰ تم جو ہے نا ہماری زمین کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ ہم بھی تمہارے جیسا جادوگروں کو لے کر آئیں گے. ہاں ایک دن ہوگا ہم تمام لوگ جمع ہوں گے ایک بلند یعنی کہ ایک صاف جگہ میں, تمام لوگ جو نا جمع ہوں گے. اچھی بات. اب وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب فرعون نے کہا ایک دن تمام لوگ جمع ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوم الزینہ تمہارا عید کا دن, کیونکہ عید کے دن تمام لوگ ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں فرعون, جمع ہونا ہے کب؟ عید کے دن. اور عید کے دن کب؟ ضحیٰ, چاش کے وقت 7:30 بجے, اس طرح, مطلب چاش کا جو وقت ہوتا ہے اس طرح, اس وقت تمام لوگ جمع ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اور آپ اپنے جادوگروں کو لے کر آؤ, سب کچھ ہم لوگ جو ہے نا یہاں عید کے دن جو ہے نا جمع ہوں گے. پھر فرعون گیا فجمع کیدہ ثم اتى, اپنی پلاننگ کو جو ہے نا فرعون پورا کر رہا تھا, یعنی کہ پورے جادوگروں کو فرعون نے بلایا, 70,000 جادوگروں کو, 90,000, یعنی کہ جادوگروں کو فرعون جو ہے نا بلاتا ہے, تمام جادوگروں کو, پھر پورے جادوگروں کو جمع کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال لهم موسیٰ ویلکم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے تمہارے لیے بربادی ہو, تم اللہ پر جھوٹ مت بانو, یعنی کہ اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے بولتے ہیں, اے جادوگر تم اللہ پر جھوٹ مت مان دو, یہ تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا. یہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگتے ہیں, ہلو ہلو بات کرنے لگتے ہیں, کیا یہ جادوگر ہے, یہ تو آپس میں جو نا جادوگر بات کرتی, کیا بات کرتی, یہ تو وہ ہے جو ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ جادوگر آپس میں بات کر رہے تھے, یہ تو جادوگر کی بات نظر نہیں آتی ہے, یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگ جادوگروں کو نصیحت کرتے ہیں تو, لیکن جادوگر یعنی کہ جب تمام لوگ عید کے دن جمع ہو گئے وہاں موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہاں تک کوئی نہیں مانتا ہے, یہاں تک کہ جادوگر آپس میں بات کرتے ہیں کہ جو نا یہ تو جادوگر ہے, ایک آپس میں ایک اور جادوگر کہتا ہے نہیں یہ وہ ہے جو ہمارے دین کو ہم سے لے کر جائے گا. اس طرح جو نا بات کرنے لگے. پھر تمام لوگ ایک صف میں جمع ہو گئے, پورے جادوگر 70,000 جادوگر ایک صف میں جمع ہو گئے. اب جادوگروں نے کہا کہ قد افلح اليوم من استعلا, آج وہ کامیاب ہو گیا, آج جو کامیاب ہو گیا اس کا قسمت بدل گئی, کیونکہ فرعون نے کیا کہا تھا, اگر آج جو کامیاب ہو جائیں گے وہ میرا قریب ہو جائیں گے. جادوگروں سے کہا فرعون نے. اب جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ سب سے پہلے تم لاٹھی ڈالیں گے ہم ڈالنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال بل القوا, کہ جادوگر تم سب سے پہلے لاٹھی ڈالو. تو جادوگر جب پورے جادوگر جو نا رسی اور لاٹھی ڈالتے ہیں تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَحِسُبُهُمْ, پورے رسی اور جو ہے نا لاٹھی جو ہے نا حرکت کرنے لگتا ہے. لوگوں یہ 70,000 جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا. جیسا کہ آج آپ ٹی وی میں دیکھیں گے جادو, وہ اصل جادو نہیں ہوتا, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں. یہ 70,000 جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا, حتیٰ کہ سمجھو کہ 70,000 رسی 70,000 عصا جب ڈالیں گے تو پورا یہ بھر جائے گا, پورا ہلنے لگتا ہے سام کی طرح, لیکن ایسا لگتا ہے لوگوں کو, وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیے تھے وہ. اچھا موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے تو ڈر گئے, کیونکہ 70,000 رسی 70,000 لاٹھی ہلنے لگتے ہیں, بڑا عجیب منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں, اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو تم ہی غالب آئیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے عصا پھینکو. تو موسیٰ سے عصا پھینکتے ہیں, یہ پورا جو 70,000 رسی 70,000 لاٹھی جو ہے نا یہ سانپ, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے نا سانپ بن کر پورے کو کھا لیتا ہے. کتنا موٹا ہوتا ہے, 300 اونٹ جتنا موٹا ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے. پورے لوگ دیکھتے رہتے ہیں, پورے لوگ دیکھتے ہیں, یہ بڑا عجیب منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا جو ہے نا اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے کہ 300 اونٹ جتنا موٹا ہوگا اتنا سانپ بن جاتا ہے.
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب یہ کرتے ہیں اس کے بعد پورے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, پورے جادوگر سجدے میں گرتا ہے. اس سجدے کی حالت میں اللہ ان جادوگروں کو جنت بتاتے ہیں, جنت اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں. پھر جادوگروں نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے, مجھے پرمیشن نہیں لی, اے جادوگر تم ہم سے پرمیشن لیے ہی نہیں, لیکن تم کیسا ایمان لائے؟ تو جو ہے نا جادوگروں نے کہا کہ نہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ دیکھیں ہم تم کو قتل کریں گے. کیسا؟ سب سے پہلے سیدھا ہاتھ, پھر الٹا پیر, پھر الٹا ہاتھ, پھر سیدھا پیر, یعنی کہ اس طرح ہم جو ہے نا اے جادوگر ہم تم کو جو ہے نا قتل کریں گے, پھر اس کے بعد سولی میں چڑھا دیں گے, کھجور کے درخت پہ جو ہے نا سولی میں چڑھا دیں گے. پھر اس کے بعد جب یہ سنتے ہیں, کیونکہ جس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, دنیا کی کتنی بڑی مصیبت ہو بڑی آسانی سے وہ ڈیل کر لیتا ہے. جب جادوگروں کو دھمکی ملتی ہے قتل کی, جادوگروں نے کہا کہ قالوا لن نؤثرک, اے موسیٰ ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے, ہم تیرا امپورٹنٹ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے موسیٰ اے فرعون تو جو کرنا چاہے کر. جادوگروں نے کہا کہ فرعون تو جو کرنا چاہے کر. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اے فرعون تو جو کرنا چاہے کر, کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. پھر جادوگر دعا کرتے ہیں انا آمنا, اے ہمارا بربنا, ہم ہمارا رب پر ایمان لاتے ہیں, لیغفر لنا خطایانا, اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, وما کرہتنا علیہ من السحر, جو ہم پر مجبور کیا گیا جادوگر. یعنی کہ فرعون جو ہے نا اس زمانے میں اسکول میں ایک سبجیکٹ یہ لاگو کیا تھا, تمام لوگ جو ہے نا جادو سیکھنا, فرعون نے کیا تھا, بچوں کو جادو سکھاتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو جادو سکھایا. تو وہی جو ہے نا اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جب جادوگر اسلام لانے کے بعد, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم نے مجبور کیا تھا, اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو جادو سکھایا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو مجرم ہوگا اس کے لیے جہنم ہے, پھر اس کے بعد جو مومن ہوگا اس کے لیے جو ہے نا جنت ہے. پھر جنت جو ہے نا وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. یہ وہ جنت اس کو ہے من تزکا, جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے. وذالک جزاء من تزکا, جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا اس کے لیے جو ہے نا یہ جنت ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام, اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو کئی لوگ ایمان لاتے ہیں, کئی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. ایسے وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی کرتے ہیں کہ موسیٰ تم رات رات مصر سے نکل جاؤ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ پر وحی کی, اے موسیٰ تم رات رات نکل جاؤ. رات رات موسیٰ علیہ السلام جو ان پر ایمان لائے تھے تمام لوگوں کو لے کر جو ہے نکل گئے. کہاں؟ سمندر کی طرف. تب سمندر کے قریب پہنچے تو رات صبح ہو گیا تھا. اب اسے معلوم ہو گیا فرعون کو لوگ نکل چکے ہیں, تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر جو ہے نکل گیا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر جو ہے سمندر کے پاس ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون, اب تو ہم اٹک گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تخف, مت ڈرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم عصا مارو, تو موسیٰ سے ہم عصا سمندر پہ مارتے ہیں تو 12 رستہ بن جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکل جاتے ہیں. پیچھے جو ہے نا فرعون بھی جو ہے نا, جب موسیٰ علیہ, بعض مفسرین نے کہا کہ 1-2 منٹ کا وقت تھا, بس 1-2 منٹ پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے باہر نکل گئے. اس کے بعد جب فرعون کا لشکر وہاں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو حکم دیتی کہ جو نا پورا پانی جو نا آ کے گر جاتا ہے, فرعون کو اندر لیتا ہے, اندر, یعنی کہ ایک دم وہی اللہ نے کہا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ, جب فرعون بھی جو نا اس راستے میں داخل ہوا, سمندر کے راستے میں, فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ, سمندر کا پانی اس پر جو نا آ پڑا اندر, سمندر کے اندر جا کے, یعنی کہ عذاب پر عذاب, یہاں تک کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, فرعون کے پورے قوم والے جو ہے نا, فرعون جو ہے نا اپنے قوم والوں کو گمراہ کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا بنو اسرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل, ہم نے جو تم کو نجات دیا, کن سے؟ تمہارے دشمن فرعون سے, اور جو ہے نا ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ جو جبل طور کے پاس ہم تم سے ملیں گے, اور ہم پر, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہ قوم پر اللہ نے اب نعمتیں نازل کرتے ہیں. کیا نعمت ہے؟ من سلوہ اللہ نے نازل کیا. من معلوم ہے, من ایک وہ جیسا کہ من کا جو وہ غذا جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے, کہ فجر کے وقت آتے تھا یہ غذا, من آ کر سیدھا ایک پتا میں گرتا تھا, لوگ جو نا کوٹرا میں بھرا لیتے تھے, یہ من تھا. سلوہ پرندہ تھا, فصیح نے فرمایا کہ پرندہ جھنڈ کی شکل میں آتا تھا, لوگ شکار کرتے تھے, پھر جو نا اس کو کھاتے تھے آج کا دن. یعنی کہ اس طرح جو نا من سلوہ جو نا بنو اسرائیل پر اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو.
اگر تم یعنی کہ انسان کی نعمت آنے کے بعد اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. یعنی کہ نعمت ملنے کے بعد انسان اللہ کی شکر گزار بنے. جتنی نعمت اللہ آپ کو دیتا ہے آپ اتنا ہی شکر گزار بنے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں جو بھی توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا. جو بھی توبہ کرے گا نیک عمل کرے گا میں ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، معاف کرنے والا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ اے موسیٰ تم جو نا جبل طور کے پاس آنا اپنی قوم کو لے کر. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گئے جبل طور کے پاس. کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارے قوم آنا کہاں؟ جبل طور کے پاس. لیکن موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کو چھوڑ دیے، جبل طور کے پاس جلدی آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 83 میں، اے موسیٰ تم جلدی کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہماری قوم کو پیچھے چھوڑ کے تمہارے پاس اس وجہ سے آیا تاکہ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے میرے قوم کو چھوڑ کر جلدی اس وجہ سے تمہارے پاس آیا تاکہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہو جائے. یعنی کہ ہماری زندگی کا اصل جو مقصد اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. کچھ بھی کرے ہم لوگ، کیا اس کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ کوئی بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھو کیا یہ کرنے سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا؟ نماز پڑھتے کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. کوئی بھی ہم نیک عمل کرے یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ موسیٰ تم تو یہاں آ گئے، تمہارے قوم کو ایک سامری شخص نے گمراہ کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس غصے کی شکل میں جاتے، بہت زیادہ غصے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قوم والے تم کو کس چیز نے گمراہ کر دیا؟ ہاں کیا میں لیٹ ہونے کی وجہ سے کیا تم گمراہ ہو گئے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ 30 دن ہے، لیکن اللہ نے اور 10 دن ایکسٹرا کر دیا. تو 10 دن لیٹ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو قوم والے بت کی پوجا شروع کر دی. کس کی پوجا؟ بت کی پوجا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے نا تم پر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے کیونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو آ کر جو ہے نا نصیحت کرتے ہیں. اس کے بعد قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہاری وعدہ خلافی نہیں کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ قوم والے تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام قوم والے کہتے کہ موسیٰ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مسئلہ کیا ہوا تھا، ہمارے پاس جو زیور تھا ہم جو فرعون کے خاندان والوں سے لیے تھے، اب فرعون کے پورے خاندان والے مر گئے، ان کا جو زیور تھا ہم نے تمام زیور کو اٹھا کر جو ہے نا ایک گڑھا میں ڈال دیا جلانے کے لیے. جب ہم نے جلا دیے تو ایک سامری جو شخص ہے اس نے آ کر جو ہے نا اس میں مٹی پھینکا. جب اس میں مٹی پھینکا تو جو ہے نا اس میں جان آ گئی، اس میں آواز آنے لگا. یعنی کہ سامری جو شخص تھا وہ اصل وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان سے پوچھتے ہی اس کے بعد جب سامری نے ایسا کیا تو جو ہے نا اس میں آواز آنے لگا. کیا بنایا تھا سامری گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس گائے کا بچہ جیسا بنایا تھا، ایک پتلا، گائے کا بچے کی طرح ایک پتلا بنایا تھا. کس سے؟ سونے سے. جو سونا ہوا پگھلایا وہ جو سونا تھا اس سے بنایا تھا. تو اس میں کیا کیا سامری نے، جب جبرائیل علیہ السلام گھوڑے میں آئے تھے فرعون کو عذاب دینے کے لیے، جب وہ جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا جس مٹی پہ پیر رکھتا تھا وہاں کا مٹی جو نا زندہ ہوتا تھا، وہ مٹی زندہ ہو جاتا تھا، اس مٹی میں جان آ جاتا تھا. سامری نے اس کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں جبرائیل علیہ السلام کا اپنا گھوڑے کا پاؤں جہاں رکھے، سامری نے اس مٹی کو اٹھا کر جو ہے نا اس سونے کے جو نا بت ہے اس کے اندر ڈالتا ہے. جب سونے کے بت کے اندر ڈالا تو آواز آنے لگی. تو سامری نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ معبود یہاں ہے، رب یہاں ہے، لیکن جبل طور کے پاس چلے گئے. اس طرح سامری نے پورے قوم والوں کو گمراہ کر دیا. وہی جو نا قوم والوں نے کہا کہ جو نا اے موسیٰ علیہ السلام ہم گمراہ نہیں ہوئے، لیکن سامری نے ہم کو اس طرح گمراہ کیا. ہم تو اصل یہ چاہتے تھے کہ زیور کو جلا دے، لیکن سامری نے اس زیور سے جو نا بت بنا دیا، اس میں جو نا مٹی پھینکا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کا، تو جس سے جو نا اس میں آواز آنے لگی. تو سامری نے ہم کو بھڑکانے لگا کہ جو نا اے قوم والے یہی معبود ہے، لیکن موسیٰ جو نا جبل طور کے بعد چلے گئے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں کہ یہ وہ معبود ہے جو نفع نقصان بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہارون تم کو کیا ہوا؟ جبکہ اگر قوم والے گمراہ ہو گئے، یعنی کہ یہاں جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے پوچھتے کہ ہارون تم کیا کرے، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ
موسیٰ علیہ السلام جب قوم والے گمراہ تھے، میں نے قوم والوں سے کہا اے قوم والے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، کیونکہ میں بھی نبی ہوں، تم میری اتباع کرو، اس بت کی اتباع نہ کرو۔ قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، یعنی کہ ہم برابر بت کی اتباع پوجا کریں گے، کب تک؟ یہاں تک کہ موسیٰ آ جائے۔ یعنی کہ ہارون علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں لیکن قوم والے نہیں مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا ہارون، اے ہارون، جب تم نے قوم والوں کو گمراہی میں دیکھا تم مجھے آ کر کیوں نہیں بتائے؟ اللہ تتبعنی، اے موسیٰ جب تم اپنے قوم والوں کو گمراہی میں دیکھتی تو مجھے آ کر کیوں نہیں بتائے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام غصے میں جو ان کی داڑھی پکڑ لیتے، اب تو ہارون علیہ السلام کہتے کہ یبن اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی کہ دونوں بھائی تھے، اب اے میرے ماں کے بیٹے تو میرے داڑھی کو مت پکڑو، میرے بال کو مت پکڑو۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ نہیں کہنا کہ جو نا میں نے بنی اسرائیل میں جو نا تفرقہ ڈال دیا، اختلاف کر دیا، ایسا مت کہو تم۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری سے پوچھتے اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو سامری نے کہا کہ موسیٰ میں نے وہ چیز دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا تھا سامری؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، جب جبرائیل السلام گھوڑے میں آ رہے تھے فرعون کو عذاب دینے کے لیے، جبرائیل السلام جس زمین پہ جبرائیل السلام کا گھوڑا لگتا تھا، پیر لگتا تھا گھوڑے کا، اس کی مٹی میں جو نا جان آ جاتی تھی۔ تو جو نا یہ جو کون تھا، یہ سامری جو نا وہ مٹی کٹایا، وہی فرمایا سامری نے اے موسیٰ میں نے وہ چیز دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد سامری نے کہا کہ اسی طرح جو نا مجھے اچھا لگا تو میں نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں، اے سامری تیرا پنشمنٹ یہ ہے زندگی بھر تو لوگوں سے کہنا کہ لا مساس، مجھے مت ٹچ کرو۔ یعنی کہ اس کے بعد سامری کو جو پنشمنٹ دیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہ سامری تم لوگوں سے کہنا کہ تم مجھے ٹچ مت کرو، جو بھی سامری کو ہاتھ لگائے گا سامری کو بھی بخار آ جائے گا، اس کو بھی بخار آ جائے گا۔ یعنی کہ اس طرح سامری جو نا لوگوں سے الگ تلگ ہو کے جنگل میں رہتا تھا، الگ لوگوں سے جنگل میں رہتا تھا، یہاں تک کہ سامری جو نا جنگل ہی میں وہیں وہ مر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری جو بت تو نے بنایا ہے میں اس کو پیس پیس کر کے جو نا ہوا میں اڑا دوں گا، سمندر میں جو نا پھینک دوں گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو بولتے ہیں کہ اے میرے قوم، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اے قوم والے تمہارا رب وہ ہے جس نے جو نا اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تمہارا الہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہم جو ہے نا انبیاء کے قصے آپ وسلم کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ وسلم کو بھی تسلی ملے۔ یعنی کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح تکلیف دیا گیا اس طرح آپ وسلم کو بھی تکلیف دیا گیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے آپ وسلم کو تسلی ملے۔ تو اس وجہ سے اللہ قرآن میں بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 تک جو نا یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 99 سے لے کر ہم دوسری کلاس میں ہم لوگ جو ہے نا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔